شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب دوم جس کا عنوان ہے وطنیت۔ پیارے بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 2.2 جس کا عنوان ہے عرض پاک کے لیے دعا، اور اس سبق کا آج ہم لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سبق کا آج یہ آخری لیکچر ہے، اور ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے درسی کتب اور دیگر کتب میں پیش کیے گئے متن کو پڑھ کر معلوماتی، اطلاقی اور تجزیاتی نوعیت کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ پیارے بچوں یہ والا حاصل تعلم آپ کو لکھنا کی صلاحیت میں یہاں پر ملے گا۔ لیکن اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے وضاحت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں چھوڑوں تم مجھے چھوڑ دو، یعنی جن مسائل سے میں بے اتنائی برتوں تو تم ان میں بے جا مداخلت نہ کرو۔ بلا شبہ تم میں سے گزشتہ امتیں اپنے بے جا سوال کرنے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ چنانچہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم حتی المقدور اس کی تعمیل کرو۔ جی پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ جماعت کا کوئی ایک طالب علم جو ہے اپنی من پسند ملی نظم سنائے، یعنی ملک و قوم سے متعلق کوئی نظم سنائے، اس کے کچھ چند اشعار بھی سنا سکتا ہے 4 سے 5۔ نظم سننے کے بعد معلم بچوں کی فہم کا جائزہ لینے کے لیے نظم کے متن میں سے چند سوالات پوچھیں۔ 1 یا 2 بچے کوئی بھی اپنی من پسند ملی نظم سنائیں، اور معلم جو ہے ان کی فہم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے چند سوالات پوچھیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے نظم سنی ہے اور سوالات کے جوابات بھی ٹھیک ٹھیک دیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارے حاصل تعلم ہے، اس حاصل تعلم کی وضاحت کے لیے طلبہ کو سبق کے متن میں سے پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یعنی متن نظم و نثر میں سے اگر سوالات پوچھے جائیں تو آپ کس طریقے سے اس کے جواب سنیں گے۔ مختلف اشعار سن اور پڑھ کر نیز ان کے سوالات کے ذریعے مشق کروائی جائے گی۔ بچوں ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے کہ درسی کتب یا دوسری غیر نصابی کتب کے متن کو پڑھ کر آپ کس طریقے سے اطلاقی، تجزیاتی اور معلوماتی سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ آج اس کی مشق کروائی جائے گی آپ کو، اور متن کے سوال جواب کی مشق جو ہے، یعنی جو ہماری درسی کتاب کی نظم ہے سبق 2.2 اس کے سوالات اور جوابات کی مشق جو ہے آپ کو پہلے کروائی جا چکی ہے حاصل تعلم 3 اور 4 میں۔ جو ہمارا لیکچر 3 اور 4 ہے بچوں، جو ہمارا ہم اس گزشتہ روز جو 2 لیکچر دے چکے ہیں، اس کے لیکچر 3 اور 4 میں آپ کو درسی کتاب میں موجود نظم کے متن سے متعلق سوالات کے ذریعے اس کی مشق کروائی جا چکی ہے۔ ہمارا جو آج کا حاصل تعلم ہے، ایک تو ہے درسی کتاب سے متعلقہ سوالات کے جواب دینا، اس کی مشق بچوں آپ گزشتہ روز کر چکے ہیں لیکچر نمبر 3 اور 4 میں، اور آج آپ کو غیر نصابی کتابوں سے متعلق سوالات کے جواب دینے کی مشق کروائی جائے گی، تاکہ آپ کو درسی کتاب ہو یا غیر نصابی کتاب ہو، دونوں کتابوں کے متن میں سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دینے آ جائیں۔ نصابی یا غیر نصابی کتابوں کے متن نظم و نثر، یعنی متن نظم ہو یا نثر ہو، اسے لیے گئے سوالات کے جوابات درست جوابات دینے کے لیے ضروری ہے کہ متن کو توجہ سے پڑھا اور سمجھا جائے، موضوع سے متعلق معلومات ہو، الفاظ کے معنی اور مفہوم کا شعور ہو، لغت اور تھیسارس کا استعمال کرنا آتا ہو، اور اگر متن کو عنوان دینا مقصود ہو تو مصرع اور جملوں پر غور کیا جائے اور ان کے معنی سمجھتے ہوئے متن کا عنوان لکھا جائے۔ یہ وہ چند اصول ہیں جو آپ نے نصابی یا غیر نصابی کتابوں کے متن کو پڑھ کر سوالات کے جواب دینے۔ ایک تو آپ کی توجہ ہونی بہت ضروری ہے، توجہ اور دلچسپی سے جب سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو جواب دینے بہت اچھے طریقے سے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لغت کا استعمال بھی کرنا آتا ہو، اور آپ کا ذخیرہ الفاظ بھی وسیع ہو، یعنی آپ کو وہ الفاظ کے معنی بھی پتہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی متن کو عنوان دینا مقصود ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی نظم یا نثر کا متن ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جملوں اور مصرعوں پر غور کرنا ہے، 2 سے 3 بار ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سمجھنا ہے کہ آیا اس متن کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ بچوں اس
حاصل تعلم کو، آج کے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی کریں گے تاکہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں اور کتب خانے سے ملک و ملت کے موضوع پر کتابیں لا کر دیں، یعنی ایسی شاعری کی کتابیں لا کر دیں جس میں ملک و ملت سے متعلق جو ہے مواد شامل ہو۔ طلبہ ان میں سے اشعار منتخب کریں اور اشعار سنا کر متن سے 2 سے 3 سوالات بھی پوچھیں، اور یہ سرگرمی گروہی ترتیب سے کرنی ہے آپ نے۔ 2 گروہ بن گئے، معلم کتب خانے سے کتابیں لے کر آئیں گے، ہر گروہ کچھ اپنی کتابیں منتخب کرے گا جو کتابیں ان کو بہتر لگتی ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر وہ اس حاصل تعلم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ کیا کریں گے، اس میں سے چند نظمیں یا اشعار منتخب کریں گے اور سوالات کی بھی ایک ترتیب بنا لیں گے کہ اس میں سے یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور دوسرے گروہ جو ہے وہ سنے گا اور سوالات کے جواب دے گا۔ اسی طریقے سے پھر دوسرا گروہ اشعار سنائے گا اور سوالات پوچھے گا، اور پہلا گروہ جو ہے وہ سننے کے بعد سوالات کے جوابات دے گا۔ یہ جو سرگرمی ہے اس میں آپ نے گروہی ترتیب کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر درسی کتاب ہے تو اس کے سوالات کے جوابات کس طرح دینے ہیں، اور غیر نصابی کتابیں ہیں تو ان کے سوالات کے جوابات متن کو پڑھ اور سن کر کیسے دینے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے مشق کے سوالات۔ یہ جو ایک نظم ہے بچوں، یہ ہماری درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی غیر نصابی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کے سوالات کا جواب دینا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مناسب عنوان آپ نے کس طریقے سے دینا ہے کہ آپ نے مصروں کے اوپر توجہ دینی ہے کہ آیا اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے، پھر اس سے معلوماتی سوالات لیے گئے ہیں، یہ آپ نے گھر جا کر کام کرنا ہے۔ بچوں آپ گھر جائیں گے، توجہ سے اس نظم کو پڑھیں گے، ان اشعار کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر ان سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھ کر لے کر آئیں گے۔ اور ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں جو ہماری درسی کتاب سے متعلقہ سوالات ہیں ان کے جوابات آپ گزشتہ روز کے کام میں لکھ چکے ہیں۔ یہ غیر نصابی کتب سے لی ہوئی ایک نظم ہے، اس کا کام بھی آپ کاپی پر کر کے لے کر آئیں گے اور اپنے معلم کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں کیا ہے، اس ورک شیٹ میں بھی آپ کو ایک نظم دی گئی ہے اور اس میں کچھ سوالات، 4 سوالات ہیں، یہ آپ سے پوچھے گئے، آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ بچوں یہ ایک عملی منصوبہ ہے جو آپ کی درسی کتاب میں سب سے آخر میں دیا گیا ہے۔ معلم وقت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کے روز ہی یہ کام کروا سکتے ہیں، تو یہ عملی منصوبہ جو ہے یہ ہمارا اسی حاصل تعلم سے متعلق ہے، یعنی متن کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا۔ اور یہ جو سوالات ہیں یہ تجزیاتی نوعیت کے ہیں۔ ہم نے آج جو سیکھنا تھا وہ سیکھنا تھا اطلاقی، معلوماتی اور تجزیاتی نوعیت کے سوالات کے جوابات دینا، اور یہ عملی منصوبہ جو ہے تجزیاتی نوعیت کے سوالات سے متعلق ہے۔ معلم اگر بہتر سمجھتے تو یہ آج کے روز میں کام کروا لے، ورنہ یہ کل کے روز میں بچوں کو کام دے کر یہ کام بھی مکمل کروائیں، انہیں بتائیں کہ تجزیاتی طریقے سے سوالات کے جوابات کس طریقے سے دینے ہیں۔ اس میں کیا ہے ہمارے عملی منصوبے میں اردو کی قومی اور ملی شاعری کا تجزیہ کرنا ہے۔ 3 شاعر ہیں ہمارے پاس، فیض احمد فیض، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی۔ ان تینوں شاعر کی نظموں کا آپ انتخاب کرنا ہے، کسی ایک کا بھی کر سکتے ہیں۔ معلم 2 شاعروں کی ایک ایک نظم بھی لے سکتے ہیں، ایک ہی شاعر کی 2 نظم بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ہمارا یہ جو سوالات ہیں یہ تجزیاتی نوعیت کے، اس میں تشبیہات اور استعارات جو حب وطن کے اظہار کے لیے استعمال ہوئے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ بچوں تشبیہات آپ کو جماعت ششم میں پڑھائی جا چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ استعارہ اور تشبیہ دونوں جماعت ہفتہ میں آپ کو سمجھائے جا چکے ہیں کہ شاعری میں تشبیہ کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتی ہے، اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے ان تینوں شاعروں کی کسی بھی کتاب کا آپ نے کوئی بھی شاعری لے سکتے ہیں، نظم لے سکتے ہیں، 1 لے سکتے ہیں، 2 لے سکتے ہیں، ان نظموں کا تجزیاتی آپ نے تجزیہ کرنا ہے آپ نے، اور اس سوالات کے جواب دینے ہیں۔ کیا سوال ہے کہ آپ نے تشبیہ اور استعارہ کی نشاندہی کرنے ہیں۔ معلم اس سلسلے میں رہنمائی کریں، اور بچے یہ سوال جو ہے وہ حل کر کے لے کر آئیں گے۔ معلم خود جماعت میں بھی یہ کر سکتے ہیں، ان کو گھر کے کام کے لیے بھی یہ سرگرمی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں آج کا اپنا سبق ختم کروں گی۔ ہماری جو ورک شیٹ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو ہمارا لیسن پلان ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔